کہ ایک ایسی قوم، ایک ایسا گروہ جو با مقصد بالنیہ کسی چیز پر جمع ہو کر ٹریول کر رہا ہو تو اسے کہتے ہیں اصل میں امہ۔ ہم نے اس مفہوم کو کھو دیا، نام کے امتی بن گئے، نام کے امت مسلمہ رہ گئے، حالانکہ مسلم امت کے اندر نہ ایک جہتی ہے، نہ ایک عقیدہ ہے، نہ ایک منہج ہے، نہ ایک مقصد ہے، نہ اس کے اوپر جمع ہو کر کوئی اسٹرگل ہے، کوئی کوشش ہے، کچھ نہیں ہے، سب کھو دیا۔ پھر بھی ہم بڑے شان سے کہتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ ہیں۔ پورے 1400 سالہ تاریخ کے اندر صرف وہ 88 سال ہیں جن میں بیت المقدس ہمارے انڈر میں نہیں رہا بس، اور وہ سب سے زیادہ بدترین ذلیل ترین امت مسلمہ کے سال ہیں، پھر آج نہیں ہے ہمارے ہاتھوں میں، تو یاد رکھو دوسرا بدترین دور ہمارا گزر رہا ہے۔ ہم کو احساس ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ صدیوں سے انہی کے پاس ہے، نا مسلمانوں ہی کے پاس رہا، حتیٰ کہ خلافت عثمانیہ 1924 تک جو قائم تھی ان کے باقاعدہ قانون میں لکھا ہوا تھا یہ قانون کہ یہودی یہاں گھر لے نہیں سکتا، اور یہ قانون خود عیسائیوں نے لکھوایا تھا جب حضرت عمر نے چابیاں لی تھی۔ عیسائی اور یہودی یوں کٹر دشمن تھے، کبھی کبھی خواہش ہوتی تو چنگیز خان کھوپڑیوں کا مینار بنانے کا حکم دیتا، اینٹوں پتھروں کے نہیں، انسان کے کھوپڑیوں کے مینار بنانے کا حکم دیتا۔ کھوپڑیوں کے مینار بنانے کے لیے عام لوگوں کو بیگار میں جس طرح پکڑ لیتے اس طرح کیا ہے، شہروں کو جاتے تھے، لوگوں کو قتل کر کے کھوپڑیاں سجاتے تھے، جب مینار تعمیر ہوتا تو اس کے اوپر بیٹھ کے شراب پیتا تھا، اور سب مسلمانوں کا تھا۔ ہم نے کتابوں کو اکٹھا کیا تھا، روایتوں میں آتا ہے کہ چنگیزی فوج نے سوچا کہ اس کو جلانے کے لیے بھی ایک فوج کی ضرورت ہے، کہاں تک جلاتے رہیں گے، اٹھاؤ پھینکو، دریا میں اٹھا کے پھینکو۔ کہتے ہیں کہ دجلہ کئی دنوں تک سیاہ رہا، بہت بڑا دریا بغداد کا، پانی ہی رنگ بدل گیا تھا، کیونکہ اس کے اندر اتنی کتابیں پھینکی گئی، اتنی کتابیں پھینکی گئی، اتنی کتابیں پھینکی گئی کہ سیاہی مل کے اصل پانی کا رنگ کھو دیا۔ خاقان اصل میں نام پڑا اس واسطے کہ خانوں کا خان، خاقان۔ تو خاقان جب آیا تھا مسلمان تھا، نام کا مسلمان ہو چکا تھا، اسے پتا نہیں تھا اسلام کیا ہے، بس مسلمان تھا۔ تو امام ابن تیمیہ اس کے دربار میں جب گئے تو انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ تقریر کی، تیرے باپ دادا کافر تھے تبھی بھی اتنے مسلمانوں کو نہیں مارا، تو مسلمان کہہ کر اپنے ہاتھوں سے کہہ مسلمانوں کو مارتا ہے۔ خاقان نے کہا کہ میں نے اتنا جری آدمی آج تک کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ امام ابن تیمیہ کے ساتھ کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے، کہا کہ اے اللہ یہ اسلام کے شان کے لیے لڑتا ہے، یہ اسلام کی ناموری کے لیے لڑتا ہے، تو اے اللہ اسے فتح دے، اے اللہ یہ اپنی سلطنت بڑھانے کے لیے لڑتا ہے اور مسلمانوں کو بیجا قتل کرتا ہے، تو اے اللہ اس کو نیست و نابود کر دی۔ تو خاقان نے کہا آمین۔ یہ قوت تھی ایمان کی قوت علماء کے پاس، بڑے بڑے حکمرانوں کے سامنے بھی آتے تھے تو ایمان کی وہ جلالت، وہ شان کبھی نہیں بھولتے تھے۔ جس حیثیت سے یہودی ابھر رہے تھے، بیت المقدس تک کے اندر ہاتھ لے لیا اور جگہ بنا کے وہاں پر رجسٹری بھی کر لیا اور اسرائیل بھی قائم ہوگا ایک طرف، لیکن دوسری طرف ان کا کٹر مخالف دشمن جو اس سے پہلے کبھی نہیں پیدا ہوا، وہ پیدا ہوا ہٹلر۔ اس نے ان کو اتنا مارا، ایک ہی زمانے میں عجیب دونوں واقعات 1965 میں۔ تو یہ ہے جو 5 کلو سے زیادہ سونا کیا ہے، صرف اور صرف مسلمانوں کی طرف سے، اپنے طرف سے انڈیا کی فوج کو دیا۔ اتنا بڑا دینے والا پورے تاریخ میں کوئی نہیں ہے سوائے ہمارے۔ انفاق کی ایک نادر مثال، ہاں کلو نے ٹنوں کے حساب سے سونا دیا ہندوستانی گورنمنٹ کو، اور آج یہ ہندوستانی گورنمنٹ ہم کو کہتی ہے کہ ہم کیا ہیں، وطن پرست نہیں ہیں، ہمارے وطنیت پر شکوک و شبہات کا اظہار کرتی ہے، ہم کو کہتی ہے کہ جاؤ باہر۔ کیوں؟ ہم کو تاریخی پتہ نہیں ہے کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب کرام، میں جاوید عثمان ربانی آپ سے خصوصی طور پر اپیل لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسجد السلام کی تعمیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں اور مدد شامل حال ہے کہ مسجد السلام اپنی تکمیل کے آخری مرحلے میں ہے۔ فین، لائٹ، اے سی اور اسی طرح انٹیریئر ڈیکوریشن، لفٹ اور فلورنگ کا کام باقی ہے، جس کے لیے اشد ضرورت 35 لاکھ 35 لاکھ کی ضرورت ہے۔ اور جب بھی میں نے اپیل کی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں نے دل کھول کر دیا ہے۔ اہل خیر حضرات کے لیے بہترین موقع بھی ہے اللہ کی راہ میں دینے کا، تو آپ لوگوں میں آگے آئیے اور اس میں جو ہو سکتا ہے جلد سے جلد مدد کیجیے، کیونکہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے اس کا افتتاح کر لیا جائے، تو ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور اس سلسلے میں پیسے کی جو رقم میں نے بتائی 35 لاکھ اشد ضرورت ہے۔ تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس میں حصہ لیں، بڑھ چڑھ کر، کوئی 1 لاکھ، کوئی 2 لاکھ، کوئی بڑی ذمہ داری کا، کوئی ٹائلز کا اور اے سی کا اپنی ذمہ داری میں لے لے۔ جو ہو سکتا ہے، جی پے نمبر بھی دیا گیا ہے، آپ اس کے ذریعے سے بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اکاؤنٹ نمبر بھی آپ کو یہاں پر اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے، اس سے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ کی اس مسجد کے لیے دل کھول کر تعاون کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی جنت میں آپ کے لیے ایک گھر بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ شکراً فجزاکم اللہ احسن الجزا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔